بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں، امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر قیامت کا سماع تھا، یہاں تک کہ یزیدی فوج کے لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ امام حسین زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں کہ کہیں سے آواز غیب آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، اے حسین پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان بن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آ کر گرنے لگے۔ اتنے میں حرمل نعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے زمین پر گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، عرش الہی ہل گیا اور دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف یزیدی لشکر پھیلا ہوا تھا تو بی بی سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیرا بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی اور اب اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے ضربیں زور سے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر اس نے 13 ضربیں لگائیں۔ شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا اور امام حسین کو حرم میں قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ سیدہ سکینہ جیسے ہی اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے اور 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے اور معصوم بچی کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے اور نیزے میں امام حسین کا سر تھا، وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے۔ شمر ملعون امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے تو انہوں نے بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا سلوک کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا کہ میں ہوں تیری اماں فاطمہ۔ بی بی زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی اور واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتی ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس شیطان نما شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلد سے جلد یزید کے دربار پر جانا ہے اور وہاں سے اپنا انعام وصول کرنا ہے، کیونکہ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا اور مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ یہ پیچھے کون ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب آپ کا ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، اور جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ تو سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ اب ہم ایک ساتھ دونوں پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر اس یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھنے لگی۔ یزید کہنے لگا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا کہ بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کے رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے پرندے آ جا رہے تھے، تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھا، بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہن سکینہ یہ تو اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ بھیا ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور میرے منہ پر اتنے تماچے مارے، بابا اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے خواب سے آنکھ کھولی تو سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے، سیدہ زینب سے اور سب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں اور زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا اور زندان سے جب آواز آئی تو سب سیدہ سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے، تو وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ اس کے سپاہی کہنے لگے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو، انہیں حسین کا سر دے آؤ تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کا حکم سنتے ہی سپاہیوں نے سر حسین اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے اور حالت بیمار میں سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر سیدہ سکینہ نے جو اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصوم بچی اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں زندان میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس آنکھ میں سے بھی آنسو کا ایک قطرہ بھی گرا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔